بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں آپ کی خدمت میں مستنصر حسین تارڑ کے مشہور سفر نامے اندلس میں اجنبی کا اگلا حصہ لے کر آیا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تپتی دوپہر میں موت۔ اچانک بگل کی تیز آواز رنگ میں گونج گئی۔ بوڑھے نے دائیں ہاتھ سے اپنا بوسیدہ ہیٹ اتار کر ماتھے کا پسینہ پونچھا اور پھر بائیں ہاتھ سے استبل کا سرخ دروازہ زور لگا کر دھکیلا اور بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چشم زدن میں ایک بھاری بھرکم سیاہ بل رنگ میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہے تورو۔ تماشائی اپنے رومال، ہیٹ اور پنکھے ہلا ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بل فائٹ کے پہلے ڈرامے کا کردار خم ٹھونکے میدان میں کھڑا تھا اور بل فائٹ شروع ہو چکی تھی۔ میرے قریب بیٹھے ہوئے موٹے ہسپانوی میدان میں کھڑے بل کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اگلی نشستوں میں براجمان سیاہ لڑکیوں کا ایک گروہ زور زور سے تالیاں پیٹ رہا تھا۔ باقاعدہ بل فائٹ کا آغاز بل فائٹر کے بجائے اس کے معاونین نے کیا۔ انہوں نے بل کے آگے کیپ لہرا کر اسے چھیڑا اور پھر بل کے مشتعل ہونے پر اس کے آگے پیچھے بھاگنے لگے۔ ان کا مقصد بل کو ادھر ادھر بھگا کر اس کی تیزی ختم کرنا تھا۔ اس دوران میں بل فائٹر لکڑی کی گیلری کی آڑ لیے بل کی عادات و اطوار کو جانچ رہا تھا۔ کون سا سینگ زیادہ استعمال کرتا ہے، کون سی آنکھ تیز ہے، کس جانب سے حملہ آور ہوتا ہے، گردن کس زاویے پر جھکاتا ہے۔ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کے بعد معاونین واپس چلے گئے۔ اب بل فائٹر گیلری سے نکل کر میدان میں داخل ہوا اور پورا بل رنگ تماشائیوں کی تالیوں سے گونج اٹھا۔ بل فائٹر نے اپنی کیپ دونوں ہاتھوں میں کچھ یوں تھام رکھی تھی جیسے اسے دھوپ میں سکھا رہا ہو۔ وہ بل سے تقریباً 5 گز کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور کیپ جھٹک کر اسے حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ بل اپنی تھوتنی اٹھائے خاموش کھڑا رہا۔ بل فائٹر نے قدرے قریب ہو کر پھر کیپ جھٹکی مگر بل ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نہ کہتا تھا کہ یہ بل بزدل ہے، میرے قریب بیٹھے ہوئے موٹے ہسپانوی نے اپنے ساتھی کو چھیڑا۔ بس دیکھتے جاؤ، ابھی تو ابتدا ہے۔ بل یقیناً بہادر ہے اور ابھی حالات کا جائزہ لے رہا ہے، اس کے ساتھی نے سنجیدگی سے کہا۔ بل فائٹر اب کیپ جھٹکنے کے ساتھ ساتھ بل سے باتیں بھی کرنے لگا۔ ہو یو ہے تورو۔ بل نے بالآخر سر اٹھا کر بل فائٹر کو بڑی ناراضگی سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ کیا ہے تورو ہے کی لا یعنی گردان کر رہے ہو، جاؤ اپنا راستہ ناپو، کیوں ہم فقیروں کو ڈسٹرب کرتے ہو۔ ادھر بل فائٹر نے اس فقیر کو ڈسٹرب کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اور ادھر تماشائیوں نے تحریک عدم تعاون کا بے حد برا بنایا اور تورو کا شور مچانے لگے۔ موٹے ہسپانوی نے جو بل کو بزدل قرار دے چکا تھا منہ میں انگلیاں گھسیڑ کر اس زور سے سیٹی بجائی کہ میرے کانوں کے پردے لرز اٹھے۔ بل پر بھی اس شور و غوغا کا خاص اثر ہوا۔ اس نے سامنے کھڑے اپنے دشمن کو بڑے غور سے دیکھا، پچھلے سموں سے ریت اڑائی اور تھوتنی نیچے کر کے بل فائٹر پر حملہ آور ہو گیا۔ بل کی تھوتنی اور سینگ کیپ کو چھوتے ہی بل فائٹر نے پنجوں پر گھوم کر کیپ ہوا میں لہرا دی اور بل سر نیچا کیے اپنے زور میں بھاگتا ہوا آگے نکل گیا۔ بل فائٹنگ کا یہ انداز ویرونیکا کہلاتا ہے۔ بل کا پہلا وار خالی گیا تو وہ مڑ کر پھر حملہ آور ہوا۔ اب بھی اس کے تیز سینگ بل فائٹر کے جسم کے بجائے صرف کیپ کو چھوئے اور وہ ناکام ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ موٹے ہسپانوی نے اپنے ساتھی کو ٹوکا دیا۔ بل بہادر ہے کہ نہیں؟ اب بل بار بار بل فائٹر کی طرف لپکتا مگر وہ ویرونیکا انداز سے اپنے آپ کو صاف بچا جاتا۔ جب بل سر نیچا کر کے بل فائٹر کی جانب دوڑنا شروع کرتا تو تماشائی ایک ساتھ او کا نعرہ لگاتے اور جو ہی بل کے سینگ کیپ کو چھوتے اور بل فائٹر پنجوں پر گھوم کر اپنے آپ کو بچا جاتا، اس نعرے کا اختتام لے پر ہوتا اولے۔ ہسپانیوں کا مرحبا کہنے کا خاص انداز ہے جس کے بارے میں شفیق الرحمان کو شبہ ہے کہ یہ واللہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ تماشائیوں سے بے پناہ داد ملنے پر بل فائٹر قدرے نڈر ہو گیا اور آگے بڑھ بڑھ کر بل کو ہو کرنے لگا۔ بل فائٹر بل کے جتنے قریب ہو کر لڑے گا اتنا ہی یہ اس کے حق میں خطرناک ثابت ہوگا۔ سینگوں سے زخمی ہونے کا خطرہ بھی آدمی خود تخلیق کرتا ہے۔ اگر وہ بل فائٹنگ کے قاعدوں کی خلاف ورزی نہ کرے تو سینگ اس کے جسم سے 1-2 انچ کے فاصلے سے گزر جائیں گے اور وہ محفوظ رہے گا۔ کوئی بھی بل فائٹر تبھی زخمی ہوتا ہے جب وہ وقت کا تعین نہ کر سکے اور گھومنے میں دیر کر دے اور یا پھر انتہائی ناتجربہ کار ہو۔ بل فائٹر کو اپنے قریب دیکھ کر بل کی ہمت بندھی اور اس نے پھر دھاوا بول دیا، لیکن اس مرتبہ بھی بل فائٹر نے کیپ اس انداز سے گھمائی کہ بل کپڑے سے چھو کر اپنے زور میں میدان کے درمیان تک چلا گیا۔ پورا رنگ تالیوں سے گونج اٹھا۔ ایک دم میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ بل رنگ کی ہر شے سفید ہو گئی۔ بل فائٹر سفیدی میں ڈوبا ہوا بل سفید جیسے ایک اوور ایکسپوزڈ تصویر کا نیگیٹو ہو اور پھر آہستہ آہستہ تمام چیزیں اپنی اصلی رنگت پر لوٹنے لگیں۔
کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے آنکھیں ملیں تو ایک اور فلیش ہوا۔ یا وحشت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر بل فائٹر اپنے کمال دکھا رہا تھا، ادھر میری آنکھیں اس تیز روشنی سے چندیا رہی تھیں۔ میں نے جھنجھلا کر ایک مرتبہ پھر اپنی آنکھیں ملیں اور اپنے عین سامنے دیکھا۔ اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تمام تماشائی بل فائٹ دیکھنے میں محو تھے۔ اب کی بار بل فائٹر نے بل کو اپنی جانب متوجہ کیا اور جو ہی بل حملہ آور ہوا اس نے کیپ فضا میں لہرانے کے بجائے ایک دم سمیٹ لی۔ بل جو کپڑے کے پیچھے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا، کیپ کے سمٹ جانے سے ایک دم رکا، اس کی اگلی دو ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ گرتے گرتے بچا۔ یہ ویرونیکا انداز کی قسم ری بولیرا ہے، جس میں ایک خاص طریقے سے کپڑا سمیٹنے کی وجہ سے بل اگلی ٹانگوں پر گر جاتا ہے۔ تماشائیوں نے پھر دل کھول کر داد دی۔ بل فائٹر ایک مرتبہ پھر بل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، اور اسی لمحے مجھ سے 3-4 قطاریں آگے بیٹھی ہوئی ایک سنہرے بالوں والی لڑکی نے اور ایک دم نشست سے اٹھ کر اپنے کیمرے کا رخ میری جانب کر کے بٹن دبا دیا۔ ایک فلیش ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے ہر شے سفید ہو گئی۔ میں نے سر جھٹک کر فلیش کے خیرہ کن اثرات کو زائل کیا۔ وہ لڑکی اپنی نشست پر بیٹھی بڑے اطمینان سے بل فائٹ دیکھ رہی تھی۔ میں تل ملا کر رہ گیا، آخر کر بھی کیا سکتا تھا۔ بل فائٹ کے ڈرامے کا پہلا ایکٹ ختم ہو چکا تھا۔ بل فائٹر تماشائیوں کے نعرہ ہائے تحسین کے جواب میں کمر تک جھکا ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر بل بڑی شان بے نیازی سے کھڑا پبلک کو گھور رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بل رنگ کے بجائے اپنی چراگاہ میں کھڑا ہو، جہاں یہ ڈھیر سارے لوگ اسے خواہ مخواہ ستانے آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر صدر کی کیبن سے گھنٹی بجی اور بل فائٹ کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ بل فائٹر لکڑی کی گیلری کے پیچھے جا چکا تھا اور میدان میں سوائے بل کے اور کوئی نہ تھا۔ اب میدان میں ایک پکاڈور گھڑ سوار داخل ہوا۔ آنکھوں، کانوں اور ٹانگوں کے سوا گھوڑے کا تمام جسم روئی کے گدیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گھڑ سوار کے ہاتھ میں ایک پک یعنی نیزہ تھا جس کی انی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ پک آور یعنی نیزہ بردار۔ بل فائٹ کے اس حصے پر سب سے زیادہ نکتہ چینی ہوتی ہے کیونکہ اس کے دوران میں بیچارے گھوڑے کی بے پناہ شامت آتی ہے۔ پکاڈور کا سست رو گھوڑا جسے شاید اپنے انجام کا علم تھا، بے حد آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور بل کے قریب جانے سے کترا رہا تھا۔ چوتھی قطار میں بیٹھی محترمہ نے بل رنگ سے منہ موڑا اور کیمرہ لے کر کھڑی ہو گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بٹن دباتی میں نے شور مچا دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری تصاویر کس خوشی میں بنائی جا رہی ہیں؟ وہ کمبخت بھینسا تو دوسری جانب اپنے جوہر دکھا رہا ہے۔ سنہرے بالوں والی محترمہ نے کیمرہ آنکھ سے ہٹایا اور نہایت بدتمیزی سے بولیں، میں اس لیے تمہاری تصاویر کھینچ رہی ہوں کہ میرے خیال میں تم بھینسے سے زیادہ خوش شکل ہو۔ میرے گرد بیٹھی ہوئی پبلک اس جواب پر بہت محظوظ ہوئی اور اولے اولے کے نعرے بلند ہونے لگے، بلکہ ایک دو نے مجھے ہیتورو کہہ کر بھی بلایا۔ میں کھسیانہ ہو کر اپنی نشست میں دبک گیا۔ ادھر فلیش ہوا اور ہماری تصاویر پھر اتر گئیں۔ میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میرا خیال ہے ایسے حالات میں ہر اس شریف آدمی کو پیچ و تاب کھانے کا حق ہے جس کی خوبصورتی کا پیمانہ ایک عدد کالے کلوٹے 8 ٹن وزنی بھینسے کو ٹھہرایا جائے۔ پکاڈور کا گھوڑا شاید اڑیل قسم کا تھا، اس نے بل کے پاس جانے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس پر پکاڈور نے پھر وہی ہیتورو کی گردان کی۔ بل گردن اٹھا کر گھوڑے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے سامنے ایک ایسا عجیب الخلقت جانور کھڑا تھا جو اتنی گرمی کے باوجود بل رنگ میں رضائی اوڑھ کر آ گیا تھا۔ بل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سرپٹ دوڑتا ہوا آیا اور گھوڑے کے پیٹ میں ایک زوردار ٹکر رسید کی۔ اس کے نوکیلے سینگ شاید گدیلے کی روئی میں سے گزر کر گھوڑے کی پسلیوں میں پیوست ہو چکے تھے۔ ٹکر سے گھوڑا لڑکھڑایا، مگر اسی لمحے پکاڈور نے اپنے نیزے کی انی بل کی گردن میں بھونک دی۔ بل گھوڑے کی پسلیوں میں سینگ گھسیڑے، جتنا زیادہ زور لگاتا نیزے کی انی اس کی گردن میں اتنی ہی زیادہ کھپتی چلی جاتی، یہاں تک کہ اس کی گردن سے خون بہنے لگا اور تکلیف کی شدت سے بے بس ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ بل کی گردن میں زخم کرنے کا مقصد اس کی طاقت کو زائل کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی تیزی سست روی میں بدل جائے اور بعد میں بل فائٹر اس کے ساتھ اچھی طرح کھیل سکے۔ اس ایکٹ میں بل کی بہادری کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک مرتبہ زخم کھا کر دوبارہ حملہ آور نہ ہو تو اسے بزدل سمجھا جاتا ہے، مگر یہ بل اپنے گہرے زخم سے رستے ہوئے خون کی پرواہ کیے بغیر نشانہ تاک کر پھر گھوڑے پر حملہ آور ہو گیا۔ ادھر بل کے سینگ گھوڑے کے پیٹ میں گھسے، ادھر پکاڈور نے اپنا خون آلود نیزہ اس کے زخم میں گھونپ دیا۔ بل جتنا آگے بڑھ کر گھوڑے کے پیٹ میں ٹکرے مارتا، نیزے کی انی اتنی ہی گہرائی میں چپتی جا رہی تھی۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔